السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعرات عشاء کے بعد علماء کرام کا ایک مختصر سا مشورہ تھا، جس کے اندر اس وقت میں جو حالات مسلمانوں پر ساری دنیا کے اندر بالخصوص جو فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور وہاں کے حالات ناگفتہ بے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو پتہ چل رہا ہے اور حقیقت کو چھپانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور غلط رپورٹیں میڈیا کی طرف سے بہت سارے پیش کر رہے ہیں، اور حقیقت حال سے ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھی ناواقف ہیں۔ اس سلسلے کے اندر علماء کرام کا ایک مشورہ ہوا کہ کم سے کم اس وقت جو مسلمان مظلومیت کے شکار ہیں ان مسلمانوں کے لیے ہم اپنی طرف سے کل قیامت کے دن تاکہ ہم اللہ کے یہاں جواب دہی سے بچ سکیں، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اکابرین کی طرف سے بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں کہ دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور سورہ مزمل کو پڑھ کر فجر کے بعد تین دفعہ سورہ مزمل پڑھ کر دعا کریں۔ تو اس سلسلے کے اندر سب علماء کی یہاں پر مشورہ ہونے کے بعد علماء کی رائے آئی، اس پر یہ اتفاق کیا گیا کہ کل سے الحمدللہ جن مساجد کے اندر جہاں شروع ہو چکا ہے تو فبہا، اور جہاں قنوت نازلہ نہیں شروع کیا گیا ہے ان تمام مساجد کے ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کروائیں اپنے ائمہ کے ذریعے، اور خطبہ سے درخواست ہے کہ کل کیونکہ جمعہ کا دن ہے انشاءاللہ جمعہ کے خطبے میں بالخصوص مسئلہ فلسطین پر بات کریں اور بات بالکل مثبت انداز میں ہو اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اس وقت میں جو میڈیا کے ذریعے غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ گویا فلسطین والے یہ ظالم ہیں، یہ مسلمان ظالم ہیں، نعوذ باللہ، حقیقت بالکل اس کے برخلاف ہے کہ 50 سال سے ان مسلمانوں پر، ان فلسطینیوں پر کیا کچھ ظلم کیا جا رہا ہے، دنیا اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ یہ بالخصوص مسلمانوں تک معلوم کروائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھائی جائے مسلمانوں کو کہ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے اندر کسی بھی کونے کے اندر کسی مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد جو ہے ہمارے دل کو پہنچنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، پیر میں چوٹ لگتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ درد تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اب وہاں بچے، معصوم بچے، نو مولود بچے، وہ بھی میڈیا کے کہنے کے مطابق 100 نو مولود بچے شہید ہوئے جنہوں نے ابھی دنیا دیکھی نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ظلم کیا ہے اور جنہیں پتہ ہی نہیں جرم کیا ہے اور کس جرم پر انہیں مارا جا رہا ہے۔ ایسے بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید کر دی گئی، بوڑھے شہید ہو گئے، ایک ایک گھر کے 7 افراد شہید ہو گئے، اور لاشوں کو دفنانے کے لیے ایسے موقع بھی نہیں پا رہے کہ ان کی جنازے کی نماز پڑھی جا سکے، لاشوں کو دفنا سکے، اور ساتھ میں یہ کہ اور ان کے کھانا پانی کو منقطع کر دیا گیا اور بجلی منقطع کر دی گئی، اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اور افسوس بھی ہے کہ سارے دنیا کے اندر اسلامی ممالک دیکھ کر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں پر امداد نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بحیثیت مسلمان کے ہمارے دل میں اس کا دکھ ہے، درد ہے، اور اس وقت میں ہمارا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ان بھائیوں کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے استغفار کریں، دعا کریں، اور پھر ساتھ میں صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس کو بھی کثرت سے پڑھیں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بھی کثرت سے پڑھیں، اور درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں۔ جمعہ کا دن ہے اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اسی موقع سے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، یہ آگ جو جلی ہے ساری دنیا تک بھی پھیل سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے اللہ سے
اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی ان تمام برائیوں سے بالکل توبہ کریں جن برائیوں کی وجہ سے اللہ کی نصرت ہمارے سے اٹھی ہوئی ہے. اور ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے لوگ دعائیں کر رہے لیکن برائیوں کی اتنی کثرت ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعائیں اس وقت میں اللہ ہماری دعائیں سن رہے ہیں پھر بھی نصرت کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھ رہا. اس لیے اب اپنی دعاؤں کو اپنی برائیوں کو جہاں تک ہو سکے خاص طور پر فحاشی عریانیت یہ ناچ گانے اور پٹاخے اور جو بھی بہرحال خرافات ہیں جہاں جہاں بھی کر رہے ان خرافات کو ختم کر کے جہاں تک ہو سکے کثرت سے استغفار کر کے مسلمانوں کو متحد ہو کر اس وقت میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالکل پھونک کر قدم رکھنے کا موقع ہے اور اپنے اللہ سے توبہ کریں. اور سب کو خطبہ سے بھی درخواست ہے عاجزانہ اپنے جمعہ کے خطبے کے اندر بالخصوص سارے مسلمانوں کو ان برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دلائیں. اسی وجہ سے یہاں پر جمعیت علماء کی طرف سے علماء کرام کو جوڑا گیا تھا. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ایک کتابچہ بھی بنایا گیا ہے اور مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی دامت برکاتہم کی طرف سے یہ کتابچہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اکابر کے بہت سارے کتابچے ہیں مسئلہ فلسطین پر. اس میں کچھ اہم باتیں ہیں اس کو مطالعہ کر کے لوگوں تک حقیقت کیا ہے ان کے ذہن میں ڈالیں اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائیں. سلام.